حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ان مجالس میں ہمیں جو بلایا جاتا ہے نہ یہ کہ ہم آتے ہیں، بلانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے راہ نجات پر گامزن ہو جائیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اور آپ کو جو خلق کیا ہے خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے بندے جنتی ہو جائیں. اللہ نے جہنم کے لیے تو لوگوں کو نہیں بنایا، اور جب اپنے بندوں کو نجات دینا چاہتا ہے تو روایت میں ہے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس کے دل میں محبت امام حسین ڈال دیتا ہے. یعنی یہ وہ ذریعہ ہے جہاں سے خیرات آسمان و زمین انسان پر نازل ہوتی ہیں، جب بندے کے دل میں حب سرکار سید الشہداء، یعنی خود اس بات کی جانب بہترین ثبوت ہے کہ محبت امام حسین ارادہ پروردگار عالم سے ہمیں ملی ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ غور فرمائیے 40 کا زمانہ بھی قریب ہے، جو ایک روایت ہے، عجیب روایت ہے، وہاں پر حضرت نے کافی چیزیں بیان کی، اس کے بعد زائرین سرکار سید الشہداء کے لیے دعا فرمایا، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ وجعل، اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ہماری جانب موڑا ہے. یعنی تحوی کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی جانب لے جانا. کا یہ جو لوگوں کا مجمع دیکھ رہے ہو، جو دل ہماری جانب مڑے ہیں،
وگرنہ دنیا والوں نے تو ساری کوشش یہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ میں نے کل شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی مرتبہ جب سرکار امام سجاد پہنچے ہیں تو ایک شخص نے کہا اللہم صلی علی محمد، اس نے کہا مولا آج مجھے پتہ چلا کہ ان کے علاوہ بھی پیغمبر کا کوئی رشتہ دار ہے۔ یعنی اس قدر فضا کو مسموم اور زہریلا کر دیا گیا تھا کہ جو شام کے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ یہ کہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی دشمن نے اپنی ساری سازش اہل بیت سے دور کرنے کے لیے کی، لیکن امام فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ہماری جانب موڑا ہے۔ یا یوں کہا جائے فرعون موسیٰ کا پیچھا تو کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ کا رب وہ ہے جو دریا میں راستہ بنا سکتا ہے۔ فرعین زمانہ مل کر یہ چاہتے تھے کہ نام حسین، ذکر حسین، نام اہل بیت ختم ہو جائے، لیکن اسی دربار میں بی بی زینب نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ قد قیدک وسعسایک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یہ جملہ خدا کی قسم میں کبھی سوچتا ہوں تو یہی سمجھ میں آتا ہے یہ جملہ وہی بی بی ادا کر سکتی جس کے بارے میں امام معصوم نے کہا انتا عالمۃ غیر معلمہ۔ وگرنہ اگر ظاہری آپ حالات دیکھیے، اسیر ہیں، بھائی کا سر نوک نیزہ پر ہے، حتیٰ تشت میں رکھ کر وہ ملعون بے ادبی کر رہا ہے سر مبارک امام حسین کی، اور نہ جانے کتنے کرسی نشین جو ہمارے یہاں مشہور ہے 700 کرسی نشین، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ انہیں رسوا کیا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے، لیکن اس دربار میں بی بی نے آ کر اعلان فتح حسین کیا ہے اور فرماتی قید قیدک، جو بن پڑے، جو مکاریاں تم کو آتی ہوں، جو عیاریاں تم کو آتی ہوں وہ سب کرو، وسعسایک، جتنی توان، جتنی طاقت، جتنی قدرت تمہارے پاس ہے وہ سب بروئے کار لاؤ، وناصب جہدک، ابھی تم نے ہزاروں درہم خرچ کیے، لاکھوں درہم خرچ کیے تاکہ میرے بھائی کا نام ختم ہو جائے، ہمارا ذکر ختم ہو جائے، تو ناصب جہدک، جو بن پڑے کرو، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہی ہمارا ذکر ختم ہوگا اور نہ ہی وہ وحی جو ہماری جانب آئی ہے وہ ختم ہوگی۔ آپ دیکھیں اسی دربار میں جا کر بی بی اعلان کر رہی ہیں جس دربار کا نعرہ کیا تھا فلا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت ہاشم بالملک، کہ بنی ہاشم نے ملک اور اقتدار کے لیے ایک کھیل رچا تھا، نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی وحی آئی۔ اب اسی دربار میں ایک بیوی جا کر کہے قد قیدک وسعسایک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم اگر عام آنکھیں ہونا تو سمجھ ہی نہیں پائیں کہ بی بی اتنا بڑا جملہ آپ کہاں سے کہہ جو ظاہری حالات اگر آپ دیکھیں تو خدا کی یعنی آپ کے شہداء کے جسموں کو بھی پامال کر دیا گیا کہ ان کا بھی اثر باقی نہ رہ جائے۔ یعنی یہ جسم اگر آپ غور کریے نا، جب تک آدمی زندہ ہے اس وقت تک دشمنیاں ہوتی ہیں نا، مرنے کے بعد کون سی دشمنی ہوتی ہے؟ جب تم نے دردناک طریقے سے شہید کر دیا اس کے بعد ان لاشوں کو پامال کرنا فقط اس بات پر دلالت تھی کہ تم توہین کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ اجاگر کر دیا جائے کہ ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی دنیا والے مل کر حسین ابن علی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں نہیں پتہ نہ ذلت ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے نہ عزت ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ حسین امام عزیز کا نام ہے، اللہ نے حسین کو وہ عزت دیا کہ اب کائنات میں جسے عزت چاہیے وہ حسین کے پاس جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں آج پوری کائنات میں جسے عزیز بننا ہے وہ حسین کے در پہ آتا ہے۔ آج وہ بی بی کا جملہ یاد کریے اور یہ 40 کا مجمع دیکھیے، اور نہ صرف 40 کا مجمع دیکھیے، مجالس دیکھیے، جلوس دیکھیے، کس طاقت نے بلایا ہے۔
میں نے کئی جگہ اس بات کو عرض کیا خدا کہ آپ دیکھیے نا، ہم لوگ انسان اس چیز کو قریب سے جانتے ہیں، ہمارا کوئی اپنا جب اس دنیا سے جاتا ہے، آپ دیکھیے اس رات، جس رات پہلی رات ہوتی ہے جانے والے کی، وہ ہمارے لیے بھی بڑی سخت ہوتی ہے، جہاں میت کے لیے بہت سخت ہوتی ہے وہاں اقربا اعزہ کے لیے بھی سخت ہوتی ہے۔ ماں یا باپ کا سایہ جس رات اڑ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب جی نہیں پائیں گے، یہ کون ہماری زندگی سے چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تھوڑا سے آدمی کو قرار آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے آپ دیکھیے اس بچے یا اس اولاد کی حالت اس شب میں دیکھیے جس شب میں ماں باپ کو دفنا کر آیا ہو، اور پھر اس کے بعد سیوم کی مجلس میں دیکھیے، اور پھر اس کے بعد چہلم کی مجلس میں دیکھیے، اور پھر آپ ششماہی کی مجلس میں دیکھیے، اور پھر جب برسی ہوتی ہے تب دیکھیے، کتنا فرق آ جاتا ہے۔ وہی جس کا عزیز اس دنیا سے گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نسیان، یہ بھولنا بیماری نہیں ہے، یہ بھولنا بھی پروردگار عالم کی جانب سے نعمت ہے۔ بعض جگہ خدا کی قسم اگر بھولنے کی نعمت نہ ہو آدمی مر جائے۔ آپ کبھی غور کریے نا، اپنا کوئی اس دنیا سے چلا جائے، انسان کی ماں جس کی آغوش میں انسان کھیلا ہے بڑا ہوا ہے، کتنی یادیں وابستہ ہوتی ہیں اس ماں اور ان باپ سے، یہ اس دنیا سے چلے جاتے، لیکن اللہ نے ایک نعمت نسیان رکھی ہے۔ کس نعمت نسیان نے انسان کو اتنا افاقہ دیا کہ پھر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ یہی نعمت نسیان نہ ہو تو آپ دیکھیے کتنا تہلکہ مچ جائے گا اس دنیا میں، وہ لمحہ بار بار انسان کو آئے، یہ نسیان کی نعمت ہے۔ کبھی کبھار ہم کیونکہ بہت نگیٹو دیکھتے ہیں لہذا سوچتے ہیں یہ بھولنا کیوں رکھا گیا، یہ بھولنا رکھا گیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بھولنے کا استعمال غلط کرنے لگیں، ہر چیز کا استعمال اگر غلط ہو جائے تو مشکل ہو جاتی نا۔ چاقو کا استعمال پھل کاٹنے کے لیے بھی ہے، اور اگر چاقو کو کوئی گلا کاٹنے کے لیے استعمال کرے تو چاقو تو نہیں غلط ہے، آپ نے استعمال چاقو کا غلط کیا ہے، وگرنہ اسی چاقو سے آپ پھل کاٹ کے ایک مریض کو صحت یاب بھی کر سکتے تھے۔ یہی حل نعمت نسیان کا، جہاں ہم کو کہا بھولو وہ ہم لوگ بھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے اس نعمت کا اگر استعمال کرنا شروع کیا جائے کتنی تبدیلی ہمارے معاشرے میں ہے۔ میرے ساتھ ایک صاحب نے برا کیا، وہ کیا اور میں بھول جاتا ہوں۔ دیکھیے یہ نسیان کی نعمت ہے، بہت ایزی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم بھولتے نہیں۔ آپ کو بھولنا چاہیے، بعض جگہ پر جہاں پر آپ کو بھولنا چاہیے وہاں بھولیں، اور جہاں نہیں بھولنا چاہیے وہاں بھول جاتے ہیں۔ خدا کو نہیں بھولنا چاہیے، بھول جاتے ہیں۔ خدا کو اگر نہ بھولیں تو مارکیٹ میں بھی میرے پاس دین رہے، خدا کو اگر نہ بھولوں تو اپنے گھر میں بھی دین رہے۔ خدا کو بھولتا ہوں تو ظلم کرتا ہوں، توجہ فرمانا، جب بھی خدا کو بھول جاتا ہوں تو ظلم کرتا ہوں۔ یہ نہیں بھولنا تھا، بھولنا تھا دشمنیوں کو بھولنا تھا، بھولنا تھا ان باتوں کو کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا، بھول جاؤ، نہیں بھولتے ہم۔ کہا خدا کو نہ بھولو، بھول جاتے۔ جب زندگی کو ہم چینج کرتے ہیں، اپنے طریقے سے جیتے ہیں تو اتنی مشکلات اس سماج میں آتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ غور فرمائیں، میں جس مرحلے تک تھا خود یہ مرحلہ ہے نسیان پر کبھی گفتگو ہو کہ کیا کرتی ہے ہماری زندگی میں، بہت سی بھلائیاں اس نسیان میں، لیکن بعض جگہوں پر اس کا استعمال جب غلط ہوتا ہے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی چراگاہ شیطان بن جاتی ہے۔ بہرکیف اگر آپ دیکھیے سال جب گزرتا ہے تو آدمی نارمل ہو جاتا ہے، بہت نارمل ہو جاتا ہے۔ برسی کی مجلس میں آپ وارثین کو دیکھیے، بہت زیادہ ان کے وجود میں غم کے آثار طاری نہیں ہوتے، لیکن وہیں پر سرکار سید الشہداء کے غم کو دیکھیے، کتنے سال گزر گئے۔ آپ غور فرمائیے، شہزادی کا وہ جملہ غور فرمائیے، اور پھر اس کے بعد ان حالات کو، ابھی یہ تو مشاہدہ، بعض لوگ کہتے ہیں معجزہ آنکھوں سے دیکھیں، خوب یہ معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ آپ کو کیا دکھائی دے گا۔ 1400 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، یہاں چاند رات نمودار ہوتی، وہاں آپ کا دل محزون ہو جاتا ہے، وہاں آپ اپنے گھر میں اپنا سیاہ لباس ڈھونڈنے لگتے ہو۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کون سی محبت ہے؟ ہر سال کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ غم امام حسین اس سال کم ہوا، مجالس امام حسین اس سال کم ہوئی، مجمع کم آیا، نہیں، ہر سال یہ بڑھتا ہے۔ یہ کشش کیا ہے، یہ جذابیت کیا ہے؟ یہ وہی جملہ ہے شہزادی سلام اللہ علیہا کا، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے ذکر کو ختم کر دو، لیکن ارادہ پروردگار عالم یہ ہے کہ ہمارا ذکر نہ کم ہو بلکہ روز بروز بڑھتا رہے۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہے، شیطان کا ارادہ متحقق ہوگا یا رحمان کا ارادہ متحقق ہوگا۔ اور کائنات دیکھ رہی ہے، آج کربلا پچھلے کئی سالوں سے بڑھ کر
دلوں پر اجاگر کر کے آئی. آپ کبھی خدا کی قسم کبھی محسوس کریے، بعض لوگ اس دور کو تھوڑا نگیٹو دیکھتے ہیں، مجھے بہت پازیٹیو دور نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے. بعض جگہوں پہ آپ لوگوں نے شاید محسوس کیا ہوگا، مسجدوں میں خاص کچھ لوگ آتے تھے جن کے نام انگلیوں پہ لیے جا سکتے تھے، ہم جانتے ہیں. بعض ایک زمانہ ایسا تھا، یعنی آپ نمازی کون ہے اس محلے میں، آپ 3-4 آدمی کا نام لے کے ختم کر دیں گے. لیکن آج کا زمانہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے. آج آپ مسجدوں میں جائیے، کبھی کبھار امام بارگاہوں میں جائیے، یہ جوانوں کا مجمع زیادہ ہے، نہیں زیادہ نظر آتا، خدا کی قسم زیادہ ہے. آپ غور تو کریے، تھوڑا وہ مثبت آنکھیں کھولیے. بعضوں کو اس قدر تنقید کرنے کی عادت پڑ گئی ہے قوم کو کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خدا کی قسم یہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، ایسی تربیت نہیں ہوتی. یہ قوم آگے بڑھی ہے، خدا کی قسم آگے بڑھی ہے. آپ غور تو فرمائیے، یہ قوم آگے بڑھی ہے. آپ لوگوں نے تو ماحول دیکھا ہوگا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض بڑی مسجدیں ایک صف مکمل نہیں ہوتی تھی، ایک صف مکمل نہیں ہوتی تھی. آج انہی مسجدوں میں اگر آپ غور کریے تو کیا نام ہے، وہ مسجدیں آدھی سے زیادہ بھری ہوئی ہوتی. یہ کہاں سے یہ انقلاب آیا؟ یہ قوم نے ترقی نہیں کیا ہے، یہ مسجدوں تک نہیں آئے یہ بچے. یہ جوان آپ سن نہیں سکتے تھے پچھلے زمانے میں کہ کوئی بچہ 18 یا 19 سال کا نمازی ہو. وہ جب ریٹائرڈ ہو جاتا تھا آدمی تو چلو اب کچھ نہیں کرنا، چلو وہاں پہ بھی چلتے، یا بعض اچھے نمازی جو ہوتے تو بیچارے آتے تھے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے فرش مجلس، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، جتنا انسان کا وابستگی اور جتنا انسان کا تعلق فرش مجلس سے بڑھے گا، اتنا زیادہ ہماری مسجدوں میں بھیڑ بڑھے گی. توجہ فرما رہے ہیں، جتنا یہاں مجمع زیادہ آئے گا، یہ مسجدوں کو آباد کریں. آج آپ دیکھ لیجئے، آج اربعین کا یہ جوش و خروش، آپ نے خود اندازہ یہ جوش و خروش کب تھا؟ آج جس سے پوچھئے، کسی کا دل اسی بات کے لیے تڑپ رہا ہے کہ میں نہیں جا پا رہا ہوں. کوئی اگر جا رہا ہے تو تیار ہے، کوئی جا رہا ہے، ہر جگہ یعنی باتیں ہو رہی ہیں. بھی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا پرسوں، 60 آدمی تھے، 60 کو اربعین پہ جانا تھا. وہ مجلس رکھی گئی تھی صرف ان لوگوں کے لیے جو اربعین پہ جانے والی. یہ دین کی طرف جو میلان اور یہ جو دین کی طرف لوگوں کا آگے بڑھنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو امید کی جگہ ہے. اسے نا امیدی میں تبدیل نہ کرو. یہ مجالس میں جو مجمع نظر آئے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یوں ہی آ گئے ہیں، ان کے وجود میں نور ہے، وگرنہ ان مجلسوں تک نہیں آتے. توجہ فرما رہے ہیں، ان کا وجود نورانی ہے. خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو عرض کیا ہے، فرش مجلس پہ آنے والوں کا احترام کرو، عزائے سید الشہداء منانے والوں کا احترام کرو. اور نہیں سمجھ میں آتا تو جا کر زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ میں امام کے ساتھ رہنے کی 3 کنڈیشن ہے. اگر آپ امام کے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا، 3 چیزیں آپ کے اندر ہونا چاہیے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقْنِيَ الْبَرَاءَةَ. کہ میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ کہ میں ان کے ساتھ دنیا و آخرت میں رہوں، یعنی اہل بیت کے ساتھ دنیا و آخرت میں رہوں. لیکن 3 کنڈیشن ہے. اکرمنی بمعرفتکم، ان کی معرفت ہو مجھے، اور نہ صرف ان کی معرفت ہو، وہ معرفت اولیائکم، ان کے چاہنے والوں کی بھی معرفت ہو. یعنی جس طرح ان کی پہچان مکرم بناتی ہے، اسی طرح اس فرش مجلس پہ آنے والے لوگ بھی محترم ہیں، مکرم ہیں، ان کا بھی احترام کرو. کس نے کہا کہ آپ ان کی توہین کرو؟ یہ مکرم ہے، یہ ذات سرکار سید الشہداء سے وابستہ ہے. اس کے دل میں نور امام حسین کی محبت کا نور ہے. آپ کیسے اس مجمع کو اتنی آسانی سے توہین کرتے ہو؟ خدا کی قسم میں عرض کروں، یہ خیانت مذہب کے ساتھ ان بچوں کی توہین کیا جائے، ان جوانوں کی توہین کیا جائے جو مجلسوں میں آتے ہیں، جو جلوسوں میں آتے ہیں، جو فرش مجلس. یہ زیارت عاشورہ پڑھیے، میں نے کہا تجارت کے لیے زیارت عاشورہ تھوڑا کم پڑھیے وہاں کے لیے بھی، لیکن زیارت عاشورہ کو معرفت کے لیے بھی پڑھیے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقْنِيَ الْبَرَاءَةَ. اور ساتھ یہ بھی، اب بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، معرفت اہل بیت، معرفت شیعان اہل بیت، اور پھر ان کے دشمنوں سے نفرت. ہاں، یہ زیادہ میٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو ہے 100 مرتبہ لان کر کے بتایا گیا ہے. آپ کبھی غور کریے گا، 1 مرتبہ لان کریے نا، کیا کہا گیا؟ 100 مرتبہ لان کرو. کیوں 100 مرتبہ؟ کیونکہ جب تک، ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں اس زاویے کی اور پھر لوٹ آؤں اس موضوع، جب تک لان اور بیزاری دشمن اہل بیت سے قوی نہیں ہوگی،
اس وقت تک اہل بیت کی محبت قوی نہیں ہوگی۔ جب تک شیطان سے دشمنی نہیں کرو گے رحمان کا عشق نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ ان شیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا۔ قرآن نے کسی کے بارے میں نہیں کہا اس سے دشمنی کرو، شیطان سے کہتا دشمنی کرو، کیونکہ اگر شیطان سے دشمنی نہیں کیا تو پھر عشق خدا نہیں آ سکتا۔ دشمنان اہل بیت سے جب تک دشمنی نہیں کیے اس وقت ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ سکتی۔ تو یہ بہت ضروری امر ہے، یہ بہت ضروری امر ہے، لہٰذا یہ ایک مرحلہ ہے جو الحمدللہ نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں میں، اور انہی مجلسوں کی برکتوں سے، انہی مجلسوں کی برکتوں سے، سیمینار سے یہ دین نہیں پھیلا ہے، انہی مجلسوں سے یہ دین پھیلا ہے، انہی مجلسوں سے یہ مسجدیں ہماری آباد ہوئی۔ لہٰذا اس چیز کی توہین، مجھے آج کل جو مرحلے چل رہے ہیں بہت ناقابل برداشت، یہ مجلسیں عظیم فرش مجلس ہے، 2 مہینہ 8 دن تک آپ ان مجلسوں کو کرتے ہو، مجھے انصاف سے بتاؤ دین پھیلانے کا کوئی اور طریقہ ہے آپ کے پاس؟ یا اب تک جو دین آپ نے سیکھا ہے انہی مجلسوں کے علاوہ کہیں اور سے سیکھا ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں آپ گئے تھے؟ کون سے بہت بڑے بڑے دانشور پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے آپ کو دین پہنچایا تھا؟ انہی مجلسوں میں آنے والے لوگوں نے دین کو آپ تک پہنچایا ہے، دین حاصل کیا ہے۔ انہی مجلسوں سے آئندہ بھی دین تک پہنچنا ہے، اور یہی مجلسیں سبب بنیں گی کہ فرش مجلس سے اٹھ کر ہمیں سیدھے خیمہ امام مہدی تک جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی۔ لہذا یہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کو اپنی قسمت پہ شکر کرنا چاہیے۔ لیکن آ جائیے لوٹ کر، جب کل جس موضوع کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ مرحلہ یہی ہے کہ ان مجلسوں میں سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے حجت خدا سے دور کر دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے ولی خدا سے میں دور ہو جاتا ہوں۔ ان لوگوں نے فضائل مولا اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میں نے تو سنے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں کچھ بیماریاں جو ولی خدا، حجت خدا سے انسان کو دور کر دیتی ہیں، ہے کچھ بیماریاں جن کی وجہ سے حسین جیسا امام آ کر خطبہ دیتا ہے لوگ سنتے نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سنتے نہیں ہیں بلکہ کہے لگاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کہے لگاتے ہیں بلکہ سرکار سید الشہداء کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کون سی بیماری ہے اس قوم کو جن کے حضور میں حسین آئیں اور حسین کہیں چلو میرے ساتھ تو فقط 72 نکل گئے ہیں؟ آخر یہ کون سی بیماری اس قوم کو لاحق تھی؟ ہمیں بھی چیک کرنا پڑے گا کہ وہ بیماریاں ہماری جانب تو نہیں آ جائیں، کیونکہ شیطان ہم سے بہت مطمئن تو نہیں ہے کہ نہیں انہیں چھوڑو یہ اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، شیطان اچھے ہی لوگوں کے قریب آتا ہے، برے لوگوں پر شیطان کے پاس تو ٹائم نہیں ویسٹ کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن شیطان کے پاس پرفیکٹ ٹائم ہے، گنا چنا ٹائم ہے۔ بعض روایت میں نے دیکھا شیطان نے کہا میں 3 لوگوں کے پاس نہیں جاتا، 3 لوگوں کے پاس اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ آسان کروں، اذا نسی ذنبہ، وہ آدمی جس کو اپنے گناہ یاد نہ ہو نا، شیطان کہتا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا، وہ ٹھیک جا رہا ہے، کیونکہ جس کو اپنے گناہ نہیں یاد ہے وہ استغفار کیا کرے گا؟ اسے تو اپنا سب سے مقدس آدمی خود نظر آئے گا۔ وَإِذَا اسْتَكْثُرَ عَمَلُهُ، اور جب انسان کو اپنا کار نیک، اچھے عمل زیادہ لگنے لگیں۔ دیکھیے بیماری ہے، ہم میں سے اکثر کو اپنے گناہ یاد نہیں ہوتے لیکن اعمال نیک بڑے یاد ہوتے ہیں، ہم نے یہ بنوایا، وہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ شیطان کہتا ہے اگر تم کو اپنا عمل نیک زیادہ لگنے لگے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم سیدھے جا رہے ہو، پھر مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا دَخَلَهُ الْعُجْبُ، اور جب انسان کے اندر عجب و تکبر آ جاتا ہے شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کرنے دو جو کرنا ہے، چونکہ 6000 سال کی نماز میری کسی کے کام کی نہیں آئی تکبر کی وجہ سے، تو تم کم سے کم مجھ سے زیادہ تو نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب میں نے 6000 سال نماز پڑھی لیکن تکبر آیا تو وہ نماز میرے کام نہیں آئی، اور تم کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو، تکبر آنے کے بعد تمہارا کیا کام ہوگا مجھے پتہ ہے، لہذا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان بیماریوں کو چیک کیا جائے۔ ایک بیماری جو بہت اہم بیماری ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس بیماری کا نام محبت دنیا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں ایک ایسا کرنٹ موضوع ہے جس پر ضرورت ہے گفتگو کرنے کی، کہ ہر دور میں اولیاء شیطان، شیطان کے دوستداران آپ کو جب اہل بیت سے دور کرتے ہیں تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نظروں میں دنیا کو بڑا کر دیتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو بڑا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جب میری نگاہ میں دنیا بڑی ہو جائے، دنیا بڑی ہوتی وہیں سے آفتیں شروع ہوتی۔ دنیا کا ہونا بالکل غلط نہیں ہے، دنیا نگاہوں میں بڑی نہ ہو، 2 چیزوں میں فرق ہے۔
خدا کی قسم اس کو تھوڑا سا سمجھیے. ایک شخص آئے, میں ابتدائی میں عرض کر دوں تاکہ جب بات دنیا کی ہوتی ہے نا تو لوگوں کو لگتا ہے پھٹا پرانا کپڑا پہننا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے پیدل چلنا چاہیے اور سوکھی اور ایسی روٹی کھائیں کہ پتہ چلے کہ نہیں ہم بڑے آخرت والے. نہیں, وہ مرحلہ بھی نہیں ہے. عین ممکن ہو کہ ایک انسان فقیر ہو لیکن دنیا دار ہو, عین ممکن اور ہے بھی. بہت سے مرحلے پہ ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سے بڑا عاشق دنیا کوئی نہیں ہے. تو جو فرمانے ہیں واقعات ہے جناب فیض کاشانی وغیرہ کے واقعات ہیں. فقیر اپنا کشکول چھوڑنے کو نہیں تیار تھا اور ان سے کہا کہ تم اس کشکول کے لیے زیارت امام حسین کو تاخیر دے رہے ہو. کہ وہ کشکول سے میرا دل اتنا اٹیچ ہے کہ وہ اگر یہاں رہ گیا تو میرا دل وہاں نہیں لگے گا. خدا نہ کرے آدمی کے لیے دنیا اتنی بڑی ہو جائے کہ کشکول کے لیے زیارت امام حسین اسے عظیم نہ لگے بلکہ کثیر لگے. لہذا اگر دنیا صحیح راستے ہوتے, میں نے ایک روایت دیکھا, عجیب روایت ہے, شاید ہمارے لیے قابل فہم. ایک شخص آتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. وہ مولا سے فرماتے ہیں یبن رسول اللہ انی احب الدنیا, اے رسول کے بیٹے میں دنیا سے محبت کرتا ہوں, مجھے دنیا اچھی لگتی ہے. امام نے فرمایا کس زاویے سے تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے. دنیا کی جانب جو آپ کی نگاہ ہے وہ کون سی نگاہ ہے؟ مولا نے فرمایا کس زاویے سے دنیا اچھی لگتی ہے, یعنی دنیا سے کیوں محبت کرتے ہو؟ کہا مولا 4 کام دنیا میں کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے محبت لگتی ہے. ایک اتزوجھا, میں چاہتا ہوں شادی کروں. دوسرا جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وانفقوا علی عیالی, میں اپنے بال بچوں کو اچھے سے رکھنا چاہتا ہوں, انفاق کرنا چاہتا ہوں, انہیں اچھے سے کھلانا چاہتا ہوں, انہیں اچھی جگہ رکھنا چاہتا ہوں, جو بھی آپ مانا کریے. دوسرا کام میرا کیا ہے دنیا سے محبت کرنے کا؟ انفقوا علی عیالی, میں اپنے بال بچوں بیوی بچوں سب کو اچھے سے رکھنا چاہتا ہوں. تیسرا کام میرا انیل و اخوانی, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ, میں اپنے دوستوں کے ساتھ, میں اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا مل جائے تاکہ انہیں ٹھیک کر دوں, تاکہ ان کی مدد کر سکوں, تاکہ ان کی نصرت کر سکوں. اور چوتھا کام وہ اتصدق و فقراء, میں دنیا اس وجہ سے چاہتا ہوں تاکہ فقیروں کی مدد کروں. مولا نے فرمایا لیسا ھذا الدنیا بل ھذا من الآخرہ, یہ دنیا کہاں ہے, یہ آخرت ہے. بس یہ مطلب کو سمجھیے گا, یہ دنیا نہیں ہے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہو اس وجہ سے نکلتے ہو کہ آپ اپنے بال بچوں کو بہترین ایک لائف دو, بہترین ایک زندگی دو, بہترین طریقے سے وہ رہے, مولا فرماتی یہ آخرت ہے, یہ آخرت ہے, یہ انہیں آخرت ہے. کیونکہ ہمارے یہاں روایات میں بھی ہے, مسائل میں بھی ہے کہ اگر ایک چھوٹا گھر ہو, اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بڑا گھر دینا تو روایت میں مستحب ہے, مستحب ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کو کیا کرو, ایک بہترین گھر میں رکھو. یہ دنیا داری نہیں ہے. دنیا داری کیا ہے معلوم ہے؟ جب دنیا اتنی بڑی لگنے لگے کہ تم دنیا کے لیے دین بیچنا شروع کر دو. دنیا کا پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب دنیا کے لیے آدمی کیا کرنا شروع کر دے, دین بیچنا. یہ دنیا داری مذموم ہے. یہ دنیا داری ہے جو یہ لوگ سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں آئے ہیں. وگرنہ دنیا بہت سے لوگوں کے پاس ہے لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ آ کر دنیا کے لیے حسین کو بیچ دیں. توجہ فرمائیے, یہ مرحلہ بہت اہم ہے, شاید ہمارے اور آپ کی غور کرنے کا مقام ہے. روایت دیکھ رہا تھا, عجیب روایت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے اذا عظمت امتی الدنیا نزع اللہ حیبت الاسلام منہا, جب میری امت کی نگاہوں میں دنیا بڑی ہو جائے گی, اذا عظمت امتی الدنیا, میری امت کو دنیا جس دن بڑی لگنے لگے تو اللہ معلوم ہے کیا کام کرتا ہے, نزع اللہ منہا حیبت الاسلام, اس امت سے اسلام کی ہیبت کو نکال دیتا ہے. اب اسلام اسے بے ارزش لگتا ہے. آپ دیکھیں کبھی دنیا داروں سے باتوں کرو, وہ اتنا مسکرا کر آپ کو دیکھتے ہیں کہ عجیب جگہ آپ ہم کو پھنسا رہے ہو. دیکھیں ان کے نزدیک اصلاً ویلوز ختم ہو چکی ہے, ارزشیں ختم ہو گئی. آپ ان کو مجلس کے بارے میں تو کہتے ہیں عجیب مولانا, ہم کب تک مجلس میں آئیں گے, ہم وہاں نہیں جائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. نزع اللہ, یہ اثر ہے دنیا داری کا. اثر کیا ہے؟ نزع اللہ, خدا نے محروم کر دیا اسے. اب اس کو ارزشیں نہیں نظر آتی, ویلوز نہیں نظر آتی, اور اسے نہیں سمجھ میں آتا. بعضوں کو نہیں سمجھ میں آتا یہ ہر سال یہ قوم کربلا کیوں جائے, نہیں سمجھ میں آتا. حیبت اسلام اس کی آنکھوں سے نکل گئی,
اس کو لگتا ہے یہ اس پیسے میں کچھ اور کام کر سکتے تھے. اور ہاں بعض لوگ پیدا بھی ہو جاتے, پھر وہ کچھ لوگ انہیں ہاسپٹل بنا سکتے, اور یہ وہ. آپ انسانیت کا درس لینے جاؤ, آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ کربلا میں فقط آپ ذریعہ امام کو چومنے نہیں جا رہے ہو, کربلا سے درس زندگی لینے جا رہے ہو. توجہ فرما دیں, کربلا زندہ کرتی ہے. مردہ قوموں کے لیے ہاسپٹل بنا کے کیا کرو گے جب یہ قوم مردہ ہو جائے گی؟ پہلے کربلا جاؤ, خود کو زندہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم انسان ہو. توجہ فرما دیں, پہلے تمہارے اندر تو یہ احساس ہو جائے کہ تم انسان ہو. یہ کربلا وہی انسانیت کا درس دیتے. کربلا وہ درس انسانیت خدا کی قسم جس کا جواب نہیں. لہذا پیغمبر فرماتے اذا عظمت امتی الدنیا نوع اللہ منہا ہیبت الاسلام. اگر اسلام کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے, اس کو اسلامی قانون, آپ دیکھیے اہل دنیا سے کبھی پوچھئے نا, اسلام یہ کہتا ہے, مسکراتے ہیں کہ آپ ہم کو بتا رہے, اسلام کہتا ہے خمس نکالو. ان کو بہت مسکراہٹ آتی ہے کہ عجیب بات کرتے مولانا بھی, خمس نکالے, اتنی محنت سے ہم نے کمایا, خمس نکالے. یہ اثر ہوا ہے, یہ ہوئی دنیا نے آپ کو کیا کیا ہے؟ دنیا نے انسان کی نگاہوں کو چینج کر دیا ہے, دنیا نے نگاہوں کو بدل دیا ہے. اور دنیا دار انسان جب بھی جو چیز آپ کے لیے بڑی ہوگی نا, ہمیشہ قانون اور سسٹم میں یہی ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو لگے کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اور یہ 100 روپے کی, 1000 روپے کی ہے, اور اگر آپ کو قربان کرنا ہوگا تو کس کو قربان کرتے؟ 100 روپے والی چیز کو قربان کرتے. یہ عقل مندی ہے نہیں ہے؟ جب میری نگاہوں میں آخرت, اور آخرت تو 100 روپے کی بھی اگر مثال دوں تو زیادہ ہو جائے گا, جب میری نگاہوں میں آخرت 100 روپیہ, دنیا 1000 روپیہ, اور مجھے قربان کرنا پڑے گا تو میں آخرت کو قربان کروں گا, میں دنیا کو کیوں قربان کروں گا؟ یہ تو عام فیصلہ ہے. میری نگاہوں میں آخرت عظیم ہے ہی نہیں. مجھے ہنسی آتی ہے اگر کوئی کہتا ہے تم نے اگر کسی فقیر کو صدقہ دیا تو گویا فقیر کے ہاتھ میں نہیں دیا, خدا کے ہاتھ میں دیا. کہ مولانا لوگوں نے صدقہ دلوانے کی نئی اسٹائل نکلوائی ہے. یہ دیکھیے, یہ وہی ہے, یہ وہ مرحلہ ہے نا جہاں پر انسان اس قدر دنیا دار ہو جاتا ہے. خدا کی قسم, یہ دنیا معلوم ہے کیا کرتی ہے؟ جب دنیا دار ہو جاتا ہے تو انسان دیکھتا بھی نہیں ہے کون سا کھانا آ رہا ہے. دنیا داروں کو فرق نہیں پڑتا, اور جب فرق نہیں پڑتا تو روایت کا جملہ یا علی من اکل الحرام, اگر کوئی مال حرام کھاتا ہے, یہ مال حرام اس کے وجود میں کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ پہلا اثر ہے ماتا قلب, اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ مال حرام دل کو مردہ کر دیتا. ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں بہت زیادہ رشد و نمو ہو جائے, لیکن پہلا کام کیا؟ ماتا قلب, دل مردہ. دل مردہ ہو جائے تو بس بات ختم ہو گئی. پھر نمازوں کی اہمیت نہیں نظر آتی, مجلسیں نہیں سمجھ میں آتی, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. ضعف یقین ہو. دوسرا اثر مال حرام کا معلوم ہے کیا ہے؟ یقین کمزور ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے آخر الزمان میں انسان کا یقین کمزور ہو جائے. سب سے بڑی دولت جو ہے یقین ہے. یہ یقین اگر ضعیف ہو جائے, جن کے یقین ضعیف ہو جاتے ہیں, آخرت پہ اگر میرا یقین ضعیف ہو جائے, میں اس منبر پہ بیٹھنے کے بعد بھی حق ادا نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ مجھے آخرت پہ یقین ہی نہیں رہے گا. مجھے یقین آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگلے سال بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے, مجھے آخرت پہ یقین نہیں. جس دن انسان کا یقین کمزور ہوا, پھر اس دن سے منبر پہ سے خدا کم عوام زیادہ ہوتی ہے. اور جس دن انسان کو آخرت پہ یقین ہو جائے تو اسے یہ لگتا ہے یہ عوام اگر خدا کی بات پر راضی ہے تو ہو, وگرنہ ناراض ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا. تو جو فرما رہے ہیں فرق نہیں پڑتا. یہ مال حرام دوسرا اثر کیا کرتا ہے؟ ضعف یقین ہو. پھر اس کے بعد قلت عبادت ہو, عبادتیں کم ہو جاتی ہیں. وحجب دعوت ہو, دعائیں قبول نہیں ہوتی. مال حرام کے اثر, یہ خود ایک مجلس سے اگر گفتگو کیا جائے آثار مال حرام, میں فقط یہ کہہ رہا ہوں دنیا عظیم نہ کریے اپنی نگاہوں میں. اتنی عظیم نہ کرو دنیا, اتنی عظیم نہ کرو دنیا کہ حسین بلائے تو تمہیں اپنا گھر نظر آئے. دنیا اتنی حقیر ہو تمہاری نگاہوں میں امام کے سامنے کہ اگر امام آ جائیں تو دنیا امام کے سامنے تمہیں نظر نہ آئے, تو اس کا مطلب مجلسوں نے اپنا حق تمہارے لیے ادا کر دیا. امام کے سامنے اگر ابھی بھی تم کو دنیا نظر آتی تو پھر معاملہ بہت سخت ہے. میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا, ابو الفضل کہوچی, چائے کی دکان والے, چھوٹی گمٹی نہیں رکھتے, انہوں نے کم میں ایک گمٹی بنائی تھی چائے کی. اچھا, جو بازار میں جو چائے کی گمٹی ہوتی ہے, بازار والوں کو جو دکان والوں ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے, اور یہ ہفتے میں 2 دن بند کرتے تھے, ایک منگل کو بھی بند کرتے تھے اور جمعہ کو بھی بند. بازار والوں کو یہ لگتا تھا کہ نہیں, منگل کو تو نہیں بند کرنے دیں گے ان کو, جمعہ کو تو بازار پوری بند رہتی ہے, تو جمعہ کو بند کر کے جہاں جانا ہو جائیں, لیکن منگل کو جو ہے ان سے کہا تم 2 دن ہفتے میں بند رکھتے ہو.
ایک دن بند رکھو، کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ اور اگر تم کو یہ جمکران جاتے تھے، چونکہ منگل اور جمعہ دونوں دن جو ہے جمکران جاتے تھے اور دکان بند کرتے تھے۔ ابھی بازار والوں نے ان کو آ کر دھمکی دیا کہ اگر اس بار تم نے منگل کو دکان بند کیا تو ہم لوگ تمہاری دکان پہ تالا لگا دیں گے، یعنی ایک دم سے بند کر دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہی مرحلہ، عظمت امتی الدنیا، امام کے سامنے تمہیں دنیا کتنی بڑی نظر آتی ہے، یہ گئے۔ حتیٰ بعض تاریخ میں ملتا ہے اس رات امام کو خواب میں بھی دیکھا، اور حضرت نے آ کر فرمایا ابو الفضل اگر تم آؤ گے جمکران یہ لوگ سچ میں تالا بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا مولا یہ دکان پہ تالا بند کر دیں، بند کر دیں، اس دکان کی وجہ سے یہ آپ کو مجھ سے چھڑا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ گئے اور ریٹرن آئے تو وہ بازار والوں نے سچ میں تالا بند کر دیا تھا ان کی دکان پر۔ تو یہ بازار گئے دوبارہ، اور جتنا بڑا تالا ان لوگوں نے لگایا تھا نا اس سے بڑا تالا خود خرید کے لائے، اور اس کے بعد اپنی دکان پہ خود تالا بند کیا۔ کہ اگر تم لوگ مذاق میں بند کیے تھے تو میں سنجیدہ ہو کر بند کر رہا ہوں، جو دکان مجھے میرے وقت کے امام سے روک دے وہ دکان مجھے نہیں چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی محمد۔ یہ میرے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی ہے، یعنی اپنے پیروں میں زنجیروں کو چیک کرنا شروع کرو۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں بہت سی زنجیریں، ہو سکتا ہے میری زنجیر پیسہ نہ ہو، میری زنجیر شہرت ہو، تو وہ جو فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے میرے پیروں کی زنجیر پیسہ نہیں ہو، میرے پیروں کی زنجیر منصب ہو۔ زنجیریں الگ ہوتی ہیں، تو زنجیریں الگ، ایک آدمی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا لیکن اس کو شہرت چاہیے۔ آج کے زمانے میں ہے سسٹم، پتہ نہیں یہ شہرت کے چکر میں آدمی پیسہ بھی خرچ کر کے چلا آتا ہے کہ فلاں جگہ سے ایک سیلفی لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک پر۔ یہ آدمی پیسے کا بھوکا نہیں ہے، اس کو شہرت چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے شہرت کے لیے اپنے امام کو بیچ کر چلا ہے، اس کو ایک بڑا سے پلیٹ فارم اگر مل جائے تو اس کو لگے گا نہیں اتنا بڑا منصب ہے، چلو اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی منصب کے لیے اپنے امام کو مؤخر کر دے۔ یہ دنیا کس زاویے سے اپنی بیماری کو میں سمجھ سکتا ہوں، اور آپ اپنی بیماری کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی بیماری ایک نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے میرے دل میں پیسے کی محبت ہو، کسی اور کے دل میں شہرت کی محبت ہو۔ دنیا کا کون سا زاویہ اسے بڑا لگتا ہے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو سمجھ کے اسی کو بار بار ذلیل کرو، اسی اپنے نفس کو بار بار اتنا ذلیل کر دو کہ یہ اٹھ نہ پائے تمہارے سامنے، کہ جب بات نصرت امام کی آ جائے تو یہ تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بنے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ دنیا ہے، خدا کی قسم یہ دنیا جو انسان کو ولی خدا، حجت خدا سے دور کرتی ہے، اور اس قدر دور کرتی، اس قدر دور کرتی ہے کہ ولی خدا آواز دیتے یہ نہیں آتے۔ دنیا پرستوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیے نا، واقعہ کربلا میں دیکھا عبداللہ ابن موتی نام کا ایک شخص ہے، سرکار سید الشہداء جب مکے سے نکلے، اس شخص نے راستے میں حضرت سے ملاقات کی، حضرت کا گزر اس کے مزرعہ سے ہوا جہاں پر اس کا کھیت تھا، اور آپ عربوں کے زمانے میں جانتے ہیں وہاں پانی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اور وہ سال قحطی کا بھی سال تھا۔ مولا آئے تو اس نے کہا یبن رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا ہم کوفے کی سمت جا رہے ہیں۔ کہ مولا وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہ جائیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، امر خدا یہ ہے مجھے جانا ہوگا۔ کہ مولا یہ میرا کنواں سوکھ گیا ہے، آپ کچھ کر دیجئے۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے بس حضرت سے معجزہ ہو جائے اس کے بعد ہماری دنیا بن جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نے تھوڑا سے پانی لیا، مزمزہ کیا، کلی کیا، اس کے بعد اسی کنویں میں واپس ڈالا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا قحطی کے زمانے میں۔ یہ اپنی آنکھ سے اس مرحلے کو دیکھا۔ حضرت نے اس سے کہا چلو گے؟ کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ، معجزہ ٹھیک ہے آپ نے دکھایا، اپنی زبان میں کہا جائے معجزات ٹھیک ہے، یہ دنیا تھی، میرا بیچارہ کنواں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کے ساتھ یہ دیکھیے، یہ ابھی اگر آپ غور فرمائیے نا، اس کی نگاہوں میں دنیا بہت بڑی ہے، حسین ابن علی اس کی نگاہوں میں نہیں آتے، اور جب بھی حسین سے بڑی دنیا لگے گی نا تو پھر اس کے بعد تم حسین کے ساتھ نہیں آؤ گے۔ آؤ ان سے پوچھو جن کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے حسین کے سامنے۔ جناب زہیر معلوم ہے جب حضرت نے کہا کہ چلے جاؤ جس کو جانا ہے جائے، تو جناب زہیر نے ایک عجیب جملہ کہا، یہ جملہ کبھی آپ غور کریے گا خدا کی قسم۔ جناب زہیر کھڑے ہوتے کہتے یبن رسول اللہ لقد سمعت مقالتک، اے فرزند رسول میں نے آپ کی بات سنا، آپ نے جو فرمایا میں نے غور سے سنا، اب ہماری کچھ عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ اب وہ جملہ سنیے، دیکھیے اسے کہتے ہیں، اٹھے اور کہا لقد سمعت مقالتک،
لو کانت الدنیا باقیتن، مولا یہ دنیا تو تمام ہونے والی نا، مٹنے والی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رہنے کے لیے خلق کیے ہی نہیں۔ جناب زہیر کہتے مولا اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے، لو کانت الدنیا باقیتن، یہ دنیا مٹنے ہی والی نہیں ہوتی، یہ دنیا ہمیشہ رہتی، وَكُنَّا مُخَلِّدِينَ فِيهَا، اور ہمیں بھی اللہ ایسی حیات دے کر بھیجتا کہ جس حیات میں موت نہیں تھی۔ دیکھو دونوں طرف سے معاملہ کیسا ہے، دنیا کو بھی مٹنا ہے اور کوئی اتنی حیات لے کر نہیں آیا کہ جس کو موت نہ آئے، یعنی دنیا بھی دار فنا ہے اور جو حیات بھی ہماری ہے وہ حیات معلوم نہیں ہے۔ آپ کب ہیں کسی قبرستان میں کہ آج فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا فاتحہ اسی وقت پڑھ دیا جائے، معلوم نہیں، یہ دنیا تو ایسی زوال اور فنا پذیر دنیا ہے۔ جناب زہیر نے مسئلے کو کتنا صاف کیا، کل لو کانت الدنیا باقیتن، مولا اس دنیا کی تو بات ہی مت کریے، بے ارزش دنیا، اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی، وَكُنَّا مُخَلِّدِينَ فِيهَا، اور ہمیں بھی ایسی حیات دی جاتی کہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہتے اور کبھی دنیا سے نکالا نہ جاتا، لَأَثَرْنَا النُّهُوزَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهَا، پھر بھی مولا جب بات یہ آ جاتی کہ جان آپ پر دینا ہے تو دنیا میں رہنے پر مقدم کرتے کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ یہ معرفت، یہ دنیا جناب زہیر کو حسین کے مقابلے میں اتنی حقیر نظر آتی کہ مولا اس دنیا کی تو بات مت کریں، اگر یہ دنیا دائمی ہوتی نا، ہمیشگی ہوتی اور میری زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی، پھر بھی آپ پر جان قربان کرنے کی اگر بات آتی نا تو میں اس دنیا جاوید کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر دیتا۔ یعنی جناب زہیر ایک بات بتا رہے، میرے مولا یہ دنیا کیا ہے، بلکہ دنیا دائمی بھی اگر ہونا، اگر آپ کے بغیر ہو تو وہ دنیا بے معنی ہے، وہ دنیا کیا ہے، بے معنی ہے، اس دنیا کی ارزش نہیں ہے، اس دنیا کی وقعت نہیں ہے جو مجھے حسین سے دور کر دی۔ قانون ہے کربلا کا، یہ کربلا کا وہ قانون جو جناب زہیر بتا رہے ہیں، وہ دنیا پر کربلائی اف کرتے ہیں، اس دنیا کو کربلائی اپنے پیروں سے ٹھکراتے ہیں جو دنیا کربلائیوں کو حسین سے دور کر دے۔ دنیا جب بھی، یہ فیصلہ کریے، دنیا جب بھی اس مرحلے تک پہنچے گی کہ مجھے حسین سے دور کر دے، میری زندگی کا فیصلہ وہاں واضح ہونا چاہیے کہ میں حسین کو انتخاب کروں گا یا دنیا کو۔ وہاں پہ میں چیک کروں میں وہاں پر کس کا انتخاب کرتا ہوں۔ شہدائے کربلا نے پوری دنیا کو ٹھکرایا، آپ دیکھ لیجئے، آپ کبھی روایات، اور دنیا بھی عرض کیا نا، دنیا فقط مال تک نہیں ہے، کبھی اولاد کی محبت ہوتی ہے، یہ بھی دنیا ہے، لیکن یہ بھی ٹکرا جائے تو وہاں پر بھی انسان اسے بھی چھوڑ دے۔ اور شہدائے کربلا کی روایت میں یہ چیز ملتی ہے، جب ایک شخص شہدائے کربلا میں سے ایک ذات ہیں، ان کو حضرت نے خود بلایا، کہا تمہارے بیٹے کو شہر رے میں قیدی بنایا گیا ہے، تمہارے بیٹے کو کیا کیا گیا ہے، شہر رے میں قیدی بنایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ تم ہماری نصرت کو آئے ہو، لہٰذا میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ پیسہ لو اور یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے بیٹے کو اس پیسے کو ادا کر کے چھڑوا لو۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، بہت اگر آدمی عاشق ہو نا تو اپنی جان دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، لیکن جب بات اولاد کی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے قدم کیا ہوتے ہیں، ڈگمگانے لگتے ہیں۔ جو جملہ اس شہید کربلا نے کہا نا، کہا مولا اگر میں یہاں سے نکلوں تو یہ بیابان کے بھیڑ و درندے مجھے کھا جائیں، کیسی باتیں کرتے ہو آقا، یہ تو میرے لیے شرف ہے، اب تک میں آپ پر قربان ہو رہا تھا، اب اللہ نے مجھے نوازا کہ میرا بیٹا بھی آپ پہ قربان ہو۔ یہ جب دنیا اس مرحلے پہ، آدمی غور کرے، تربیت کرے اپنی، میرے اندر وہ حوصلہ ہے، میں اس حد تک اپنے امام کے لیے دنیا کو قربان کر سکتا ہوں، یا بار بار امام کو قربان کروں گا، اور ہوتا ہے بار بار امام کو قربان کیا جاتا ہے دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے، بعضوں کس کو نہیں پتا تھا سرکار سید الشہداء سید شباب اہل جنہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے شورائے قاضی کو، دیکھ لیجیے اس طرح کے لوگوں کو، آپ دیکھیے جنہوں نے فتاوے دیے تھے، خدا کی قسم خون کے آنسو آدمی روتا ہے۔ ایک ملعون لکھتا ہے کہ
لقد ثبت عندی ان الحسین خرج علی امام المسلمین و امیر المومنین، میرے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ حسین نے امام المسلمین کے خلاف قیام کر لیا ہے اور امیر المومنین کے خلاف قیام کر لیا ہے۔ عجیب ہے، دنیا داروں کا امام یزید بنتا ہے۔ تو جب فرمانے دنیا داروں کا امام کون بنتا ہے؟ یزید بن جاتا ہے۔ خود کہہ رہا ہے امام المسلمین کے خلاف حسین نے قیام کیا ہے، فَيَجِبُ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ عَلَى قَتْلِهِ، تمام انسانوں پر واجب ہے کہ جا کر حسین کو قتل کرے۔ یہ دنیا داروں کا فیصلہ۔ اور آپ پوری تاریخ پڑھیے تو ابتدائی کچھ پیسوں میں یہ نہیں بکا تھا، لیکن جب درہم و دینار بوریے کی شکل میں آ کر انڈیلے گئے ہیں نا، تو اس کے بعد یہ فتویٰ نکلا ہے۔ فتویٰ نکلا ہے۔ یہ فتویٰ کہاں سے نکلا؟ یہ دنیا داروں کا فتویٰ ہے حسین کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ دنیا دار، ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حضرت کو خطبہ بھی پڑھوں جو حضرت نے روز عاشورہ فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ جو میرے مقابلے میں آئے ہو، جانتے ہو تم لوگ کون ہو؟ تم دنیا دار ہو۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا نے وہ پٹی باندھ دی ہے کہ کربلا میں تمہیں حسین کی عظمت نہیں نظر آتی۔ اگر یہ دنیا تمہاری آنکھوں میں پٹی نہ باندھے نا، تو پھر اس دنیا کو، ما فی حد دنیا کو حسین پر قربان کرنے کے لیے ایک لمحے کا بھی فرق، وہ پٹی ہٹے تو آدمی جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ حسین کہاں اور یہ دنیا کہاں۔ جب تک وہ دنیا داری کی پٹیاں ہمارے چہروں پہ ہوتی ہیں، ہمیں حسین نظر نہیں آتا۔ حسین نظر آ جائے تو اس کے بعد حسین کے بعد کوئی حسن نظر نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر حسین کے بعد بھی کوئی حسن نظر آئے نا، تو اس کا مطلب ابھی تم نے حسین نہیں دیکھا۔ اپنے بات واضح ہو نہیں واضح؟ حسین نہیں دیکھا۔ حسین دیکھ لو گے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ جس نے حسین کو دیکھا نا، شب عاشور جنہوں نے حسین کو دیکھا، ان کو کہاں کچھ نظر آیا؟ وہ جن ماؤں نے حسین کو دیکھا تو ان ماؤں نے ان سروں کو بھی واپس پھینک دیا، کیونکہ انہیں وہ سر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ حسین کا دیکھنے کا انداز ہی الگ۔ حسین دیکھنے کے بعد کچھ نظر آئے گا ہی نہیں۔ اگر کچھ بھی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی حسین پورے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ حسین جس دن پورے کسی قوم کو نظر آئے نا، تو اسے نہ اپنا مال نظر آتا ہے، نہ جان نظر آتی، نہ اولاد نظر آتی، اسے فقط حسین نظر آتے ہیں۔ اگر یہ سب حسین کے کام آ رہا ہو تو سب کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حسین تک جانے کے لیے روک دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حسین کی عظمت، ان لقتل الحسین حرارت، یہ وہی حرارت ہے، یہ وہی تڑپ ہے۔ آپ دیکھ لو خدا کی قسم میں، اور یہ عرض کروں کہ ابھی یہ قوم جو ہماری ہے، اس کو حسین نظر آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اور کوشش کرنا ہے کہ اور زیادہ عظمتوں کے ساتھ مولا نظر آئیں، چونکہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے تبھی یہ 1400 سالوں سے آ رہے ہیں۔ توجہ فرمانے، نظر آ رہا ہے تبھی یہ مائیں، اگر آپ غور کریے نا، میں نے کبھی نہیں سنا کربلا کے حالات اتنے سخت ہیں۔ اگر ہمارے روڈ پہ کچھ جھگڑے ہو جائیں نا، مائیں اپنے بچوں کو گھر سے روڈ تک نہیں جانے دیتی ہیں۔ لیکن جس زمانے میں وہ ظالمین آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے، لیکن کبھی آپ نے سنا ویزا جب تک ملتا رہا یہ لوگ جاتے رہے، اور نہ کسی ماں نے منع کیا نہ کسی باپ نے منع کیا۔ کیوں نہیں منع کیا؟ کیونکہ سب کو حسین نظر آتے۔ کہیں نہیں سنا کسی ماں نے کہا ابھی آج کے حالات میں اگر حسین نہ ہو کوئی نہیں جانا چاہے گا۔ بھائی اتنی سخت اور خطرات میں کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک جذابیت ہے، وہ ایک عالم ارواح سے ایک ایسا کنیکشن ہے ہمارا کہ فقط وہ پردہ ہٹے ہمارا وجود وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ دنیا کو جتنا اپنی آنکھوں سے دور کرو گے اتنا ہی حسین نظر آئے گا۔ اور جب حسین نظر آنے لگے گا نا، میں نہیں کہوں گا کہ آپ وہ جملہ کہہ پاؤ گے کیونکہ وہ عالمہ غیر معلمہ کا ہے، لیکن اس جملے کو دوہرا پاؤ گے، ما رأیت الا جمیلا۔ اس جملے کو کیا کر پاؤ گے؟ دوہرا پاؤ گے، بار بار اس جملے کو دہراؤ گے، ما رأیت الا جمیلا، کیونکہ اس حسن کے بعد کیا نظر آئے گا؟ اور یہی حسن جس کو نظر آ گیا ہے اس نے یہی کہا ما رأیت الا جمیلا۔ وہ بھی ایک ایک مقام پر گئی ہیں، اگر آپ غور فرمائیے نا، خدا کی قسم بہت سخت مرحلے ہیں۔ کبھی بعض مصائب کی شدت کو ہم درک نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر وہ اس قدر معنویت اور روحانیت نہیں ہے، نہ میرے جملوں میں وہ معنویت ہے کہ میں آپ کو پہنچا سکوں۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بہت بڑا مصائب شاید بڑی آسانی سے پڑھ دیا جاتا ہے،
دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، کہ زینب بنت علی ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ ایک مرجع عالی قدر کے سامنے جب ایک روضہ خان اسی جملے کو جب انہوں نے دہرایا نا، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، تو پھر اس کے بعد اگلا مصائب کا حصہ پڑھنا چاہتے تھے، ان مرجع نے روک دیا، کہا ابھی چپ رہو، ابھی پہلے اس جملے پر گریہ کرنے کا حق تو ادا کر لوں کہ معمولی مرحلہ ہے، علی کی بیٹی کہاں، شرابیوں کا مجمع کہاں، علی کی بیٹی کہاں، ابن زیاد کا دربار کا، یہ وہ زینب ہے جب اپنے نانا کی قبر اطہر پہ آتی تو 3 معصوم ساتھ آتے ہیں، یہ وہ زینب ہے جب کوفے میں داخل ہوئی ہے تو مولا نے کہا بیٹا حسن کوفہ تک پہنچ تو گئے ہو، لیکن چونکہ دن میں آئے ہو، دن میں کوفے میں داخل نہ ہونا، چونکہ تمہارے ہمراہ ثانیہ زہرا ہے۔ اللہ وہی زینب ہے، آج پھر کوفہ پہنچی ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے رات کو جب یہ قافلہ پہنچا تو کہانی اس قافلے کو روکا جائے، ابھی شہر کی آئینہ بندی ہو جائے گی، اور جب سارا مجمع جمع ہو جائے گا تو علی کی بیٹی کو کوفے میں لایا جائے۔ اللہ یہ مرحلہ کتنا سخت ہے ارباب ازا، جب زینب دن کے اجالے میں کوفے میں آئی ہوں گی، عجبنی نجب کا رکیہ ہوئے میرے بابا، دیکھ رہی ہو اپنے لاڈلی کو کس طرح زینب کو اسیر بنا کے لایا گیا، اور ایک جملہ کو وہ اسیر بنا کے نہیں لایا گیا، بلکہ جو روایت کا جملہ سبایا اور اسیر میں بڑا فرق ہے۔ اسیر کہتے ہیں جب کسی عام آدمی کو قید کیا جائے تو اسیر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مقتل میں جملہ ہے نا، سبایا بنت رسول اللہ، سبایا کا معنی ہوتا ہے جب کافروں کو قید کیا جاتا ہے تو عرب یہ جملہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ وہی زینب ہے، آج سبایا بنت رسول اللہ کا لفظ بولا جا، لیکن ایک ایک مرحلے پہ بی بی نے صبر کیا ہے، چونکہ ہر محاذ پر زینب کو ایسا مرحلہ طے کرنا ہے کہ عابد بیمار کی بھی حفاظت ہو جائے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی حفاظت ہو جائے، لیکن ارباب ایسا جب مرحلے طے ہوتے رہے نا، اور جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے، اور وہاں پر جب کسی ملعون نے جناب سکینہ کو مخاطب کر کے دیکھا اور آ کر آواز دی یزید سے کہ ہم اسے کنیز بنانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ مرحلہ تھا جو علی کی بیٹی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جب اس ملعون نے جملہ کہا نا تو جناب سکینہ کرے تو کیا کرے، نہ چچا عباس ہے نہ بابا ہے، ایک مرتبہ پھوپھی کی جانب دیکھ کر کہا پھوپھی اماں کیا یہ بھی دن دیکھنا پڑے گا؟ اب زینب آگے بڑھی، اے میری لاڈلی گھبرانا نہیں، ارے کس کی مجال ہے جو تمہیں اسیر بنا سکے، ابھی تمہاری پھوپھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا معلوم ہے؟ یزید نے کہا نہیں میں یہ کام کر کے رہوں گا، زینب آگے بڑھی ہے، اس کے بعد امام سجاد آئے ہیں، اور وہ سارا مرحلہ آپ کو یاد ہے جب جناب زینب کو قتل کرنے کا مرحلہ بھی آ گیا تھا۔ اس وقت جناب زینب نے جب دیکھا ننگی تلواریں ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، زینب بے بس ہے، زینب بے کس ہے، کسے پکارے، لیکن جانتے ہو جناب فضہ آگے بڑھی اور کہا جب تک یہ شہزادی میں زندہ ہوں کوئی میری شہزادی پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسی مرحلے میں جب یزید نے یہ حکم دیا کہ فضہ کو بھی قتل کر دیا جائے، اب جو حبشی غلام تھے انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی، نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہمارے رہتے ہوئے کسی کی مجال نہیں، بس ارباب ازا مدینے کا رخ کیا۔ اے میرے نانا آج فضہ کا احترام ہے، لیکن تیری بیٹی سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامره